اس نے یہی مطالعہ کیا تھا، یہی مطالبہ کیا تھا. وہ سلفیت کے امام تھے، وہ مسلک اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے. وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو، محمد کریم کی ایک حدیث لا دو، میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں. اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا، احمد ابن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا. شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب دے، صوفیت آپ کا ساتھ دے، ان کو مبارک ہو. تبلیغیت آپ کا ساتھ دے، انہیں مبارک ہو. سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا، وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا. ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے. ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے. ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی، وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا. مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو، محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ، اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ. اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا، ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابن عربی آپ کا شیخ، آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں. سلفی المزاج شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے، انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو جوتی کے نوک پہ ٹھکرا دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس عقیدے کو، اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ. وہی خنزیر کا وجود، وہی جانوروں کا وجود، وہی انسانوں کا وجود. صورتیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، وجود حقیقت میں ایک ہے. اس کو توحید وجودی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے. اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق و مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو، خالق اور مخلوق کی درمیان نسبت کو یوں سمجھو کسی شے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا. فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے، آپ اس تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے. آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے. جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی یہ ذہن میں تصور قائم رہے گا. جیسے توجہ ہٹے گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے. آپ اس کے نیچے ہیں، آپ اس کے اوپر ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اس کا اپنا کوئی وجود نہیں. وجود تو در حقیقت آپ کا ہے. یہ ایک تصور ہے. آپ تصور کریں کائنات ہے، یہ آپ کے تصور میں ہے. حقیقت میں کائنات نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے. توحید وجودی کی دوسری تعبیر کہتے ہیں اسے شیخ احمد سرہندی نے کی. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی لیکن حقیقت میں کائنات کا وجود نہیں، وجود ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے. انہوں نے مثال کیا دی کہ آپ ایک لکڑی، اس لکڑی کے کونے پہ شعلہ باندھے، کپڑا جلا کر باندھے، کوئی روشنی کی چیز باندھے اور اس لکڑی کو زور سے حرکت دیں، زور زور سے ہلائیں. دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا. جب آپ شعلے کو ہلائیں گے دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دائرہ حقیقت میں ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. وہ وجود تو اصل میں شعلے کا ہے، حقیقت میں نہیں. دیکھنے والے کو بھلے دائرہ نظر آ رہا ہے، کہا یہ کائنات جو ہے یہ حقیقت میں نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وجود اللہ کا وجود ہے. یعنی اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں. اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے، یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے. وجود تو اس شے کا ہے جس کا عکس ہے، خود عکس کا کوئی وجود نہیں.
تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیاء جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے، اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں. وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے. یہ تو صرف عکس ہے، یا جیسے آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے، یا سائے ہیں، ظلال ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کائنات کو، جملہ مخلوقات کو اللہ کے اسماء و صفات کا ذل اضلال کہتے ہیں. ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے اضلال. یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف. ان تمام صوفیاء کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں، جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا. ایک شعلہ جوالا آپ کے پاس ہے. اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں. ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. بس کسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا. ہمہ اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے. وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے. باقی یہ سب سائے ہیں، اضلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت عدم. لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسری تعبیر اس توحید وجودی کے بارے میں کہتے ہیں ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے. ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے. کائنات عین وجود باری ہے، جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے. آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے. ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھیے. مناظر احسن گیلانی، شیخ احمد سرہندی، ابن عربی، ان کے نظریات کو سامنے رکھیے اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اور رب کے قرآن سے پوچھیں اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے؟ تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا. اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا. بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے. ان الانسان لکفور مبین. انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے. اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود؟ ہم نے اس کو پیدا کیا. خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے. ارے یہ کفر کا عقیدہ، اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے. تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. کافروں نے، یہود و نصارا نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا. ایک ہستی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا. اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس جرم میں؟ ان دعوا للرحمن ولدا. ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا. اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، وجود حقیقی اللہ ہے، تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. مشرک لوگوں نے کہا
اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ یہ آیت قرآن حکیم کی، جس سے ثابت کیا ہوا مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے تھے۔ مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوچھتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود تھا تو مشرک پوچھتے تھے۔ اگر معبود حقیقی ایک ہے، یہ تو وہی ہے پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر چیز میں وہ کنکر پھینکو شنکر نکلے، ہر پتھر میں ہر چیز میں اللہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں لوگو، اس کائنات میں دو وجود ہیں، ایک خالق کا وجود ہے اور ایک مخلوق کا وجود ہے۔ قل انی، مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی اعلان کرو، آواز لگاؤ، لوگوں کو سناؤ کہ مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کی پوجا کروں، ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ تو کفار مکہ مشرکین اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوجتے تھے، وہ اللہ کا وجود نہیں تھا، وہ من دون اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود تھا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کے بارے میں رب کا چیلنج سنیے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، جب ہر شے ہی اللہ ہے، جب ہر چیز ہی اللہ ہے، جب رام رحیم کی لڑائی اور جھگڑا کیوں ہے، ہر چیز اللہ کا وجود ہے، تو پھر مالک یہ چیلنج کیوں اور کس کو کر رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات پائے جاتے، تمہیں اختلاف نظر آتا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ مخلوق غیر اللہ ہے، اور ان آیات میں معبود من دون کا ذکر ہے، اور وہ اکثر اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی من دون اللہ ہے اور غیر اللہ ہیں۔ انہی آیات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق خصوصاً انسان اللہ کے وجود میں متحد نہیں ہے بلکہ بالکل جدا ہے۔ انسان اللہ کے وجود سے الگ وجود، یہ انسان ہے، یہ مالک کا بندہ ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ ان میں فرق ہے، اس فرق کو نہ مٹائیے، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹائیے۔ اللہ کی قسم، جرم کے اندر یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر، یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا نظریہ، جس سے شاہ ولی اللہ نے توحید وجودی سے تعبیر کیا، اور اسی کی تعبیر لا معبود الا اللہ ہے۔ وحدت الوجود کی تعبیر کیا ہے؟ توحید وجودی کی تعبیر کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہندو جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پوج رہے ہیں، سکھ جس کو پوجتا ہے اللہ کو پوجتا ہے، قبر پرست جس کو پوجتا ہے، لا معبود، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ دھرتی میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو رسول اللہ مکہ والوں کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ جب ہر پوجے جانے والا اللہ ہی کے وجود کی کوئی نہ کوئی شکل ہے تو وہ بھی تو لات و عزا کو پوج رہے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تھوڑا یا کم سجے کھبے بھی کراندے سن، اصل تو عبادت وہ اللہ کی کرتے تھے، اصل تو وہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے۔ لات و عزا کے پاس تو صرف عادت پوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو بھی کفار قرار دے دیا گیا۔ اگر ہر پوجا جانے والا اللہ کے جز ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، یہ نظریہ یاد کر لیجئے، یہ تعبیر در حقیقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے نفرت کی مظہر ہے، کیونکہ ابن عربی اور ان کے ہم مسلک جتنے لوگ ہیں ان کی مراد لا معبود الا اللہ سے یہ ہے کہ جس معبود کی بھی عبادت کی جائے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ امام برہان الدین ان الفاظ کو لا الہ الا اللہ کی بجائے استعمال کرنے کے گر بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے صوفیہ کا تقوی اور توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کو برا سمجھنے کے گر معلوم ہو جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں یا تو لیس الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہا کرتا تھا نا کہ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا،
جو بکرا من مناتا تو اس کے پاس آ کر کہتا لبیک یا ربی لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وحدت الوجود کے کفر کو بنیاد بنا کر اللہ کی وہ توہین رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی نہیں کر سکا جو صوفیوں نے کی ہے۔ بھول گئے، ابھی عاقل بھائی رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام لے رہے تھے، اس کے تذکرات الرشید کو بھول گئے، اس میں زامن علی جلال آبادی کا رنڈیوں والا قصہ بھول گئے۔ جب مرید کہتا ہے، مریدنی یہ کہتی ہے، ہم نے اس مریدنی کو کہا تھا چل بابا جی کی زیارت کے لیے، اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، زناکار ہوں، زانیہ ہوں، بدکار ہوں، ولی اللہ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گی؟ اس کے پاس آئی، اس نے کہا کیوں شرم آتی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ کروانے والا کون ہے؟ وہ تو وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، لیس الا اللہ کہتے ہیں، یا لا ہوا الا ہو، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ابن عربی کا مقصد لا معبود الا ہو سے یہ ہے کہ جس کی بھی عبادت ہو وہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں۔ ابن عربی کو کسی نے کہا کہ تمہاری اس کتاب فصوص الحکم میں تو قرآن کی بہت مخالفت ہے، تو کہنے لگا قرآن تو شرک سے بھرا پڑا ہے، توحید کی تحقیق تو ہماری بات میں ہے، یہ تو مخلوق اور خالق میں فرق کرتا ہے قرآن، اور ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے گا وہ موحد ہے، جو دو جانے گا وہ کافر ہے۔ ہم ہر چیز کو عین اللہ کا وجود مان کر وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ ہلاک کرے، اس شخص کو اللہ ہلاک کرے جو ابن عربی کو اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے، جو ابن عربی کو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں میرا عقیدہ وہی ہے وحدت الوجود کے حوالے سے جو ابن عربی کا ہے، وہی مسلک میرا، وہی نظریہ میرا، میں اس کا حامی ہوں۔ امام عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہلاک کرے جو ابن عربی اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے، حالانکہ یہ جماعت تو تمام انبیاء کے دین سے بری ہے۔ وحدت الوجود کے قائلین تمام انبیاء کے دین سے بری ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کو ان کا قول معلوم ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور وہ ان کے بارے میں شک کرے، بلکہ وہ پہچان جائے گا کہ یہ دین سے کامل طور پر جدا ہیں، ان کا دین اور ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین اور ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر توحید وجودی یعنی وحدت الوجود کی بلند تر سطح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے تو تھا نا لا معبود الا اللہ، اس سے بلند سطح کیا ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بلند تر سطح کہا ہے اس لیے کہ ان الفاظ سے قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں عبادت کے 3 فوائد بار بار بیان کیے ہیں، 3 فائدے بار بار بیان کیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ عبادت کرنے کا اللہ کی رضا ملتی ہے، دوسرا جنت میں داخلہ ملتا ہے، تیسرا جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اور جبکہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ میں بات یہ ہے نہ جہنم سے نجات مقصود ہے نہ جنت مطلوب ہے، بلکہ لا محبوب الا اللہ، اگر مقصود و مطلوب ہے تو صرف محبوب جو کہ اللہ ہے، نہ جنت کا سوال نہ جہنم کا ڈر۔ وہ عادی کلندری کہا کرتی تھی رابعہ بصری کہ اگر جنت کا پانی مجھے مل جائے تو جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ مل جائے تو جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بے لوث ہو کر عبادت کرو۔ اور اس کی عبادت کے ایسے ایسے قصے، حشت کتاب ہے ایک، 8 پیروں کی 8 جنتیں ہیں اس کے اندر، اس میں قصہ لکھا ہے رابعہ بصری کا کہ یہ آئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیمار ہو گئی، کچھ کلومیٹر پیچھے تھی ابھی، بیمار ہو گئی، اور ادھر ایک اور بابا جی وہ بھی 2 قدم پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کر کئی سالوں میں بیت اللہ پہنچے۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے کعبہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں ایڈا اوکھا ہو کے آیا، کعبہ کہنوں گیا؟ کہتا ادھر کو گیا، میں نہیں پتا ادھر جاؤ دیکھو۔ وہ کعبے کو ڈھونڈنے چلا تو دیکھا جنگل کے اندر کعبہ ہے، اور درخت کے ساتھ آدھی کلندری رابعہ بصری ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور کعبہ وہ پھیرے مارن ڈے ہے۔
اس نے کہا راجہ بصری یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہا چپ کر، ڈرامہ ہے، ڈرامہ تو کر رہا ہے، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کے لالچ میں آئی تھی، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کی طلب میں آئی تھی، تجھے کعبہ نہیں ملا، اللہ نے کعبے کو میرے پاس نہیں دیا۔ ہم اس پہ کچھ کہے بغیر اہل شرک کے اماموں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، محمد کریم کس نیت سے آئے تھے جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے تھے؟ کس نیت سے آئے تھے؟ کعبہ اس وقت چل کر کیوں نہیں گیا تھا؟ ارے جب عثمان مکے کی گلیوں میں موجود تھے اور کہنے والے کہہ رہے تھے عثمان تجھے اجازت ہے جا بیت اللہ کا طواف کر لے، اور اس نے کہا تھا ظالمو تم کیا سمجھتے ہو میرے رسول کو تم اس گھر کے طواف سے محروم کر کے